کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، ایک پرٹیکولر ایج ہوتی ہے جب ان کے اندر ہارمونل چینجز ہو جانے کی وجہ سے، بچے پیدا کرنے کی وجہ سے اسکن پہ بہت اثرات ہوتے ہیں، چھائیوں سے چہرہ بھر جاتا ہے، فریکلز آ جاتے ہیں، پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. ایسی خواتین جتنا مرضی میک اپ یوز کر لیں، جتنی مرضی کوریج والی فاؤنڈیشن یوز کر لیں، وہ کچھ دیر بعد پتہ لگتا ہے گرے ہو جاتی ہے یا بلیک ہو جاتی ہے. ایسی اسکن کے لیے کوئی ایسا ماسک ہے جو مائلڈ بھی ہو، کوئی اتنا اسکن کے لیے سینسیٹیو بھی نہ ہو، لیکن وہ ان چیزوں کو جڑ سے ختم کر دے؟ میں چھائیوں کے لیے آج ایک تحفہ لے کے آئی ہوں. یہ سب اچھی طرح جو ہے وہ چھائیاں تحفہ لیں اور جائیں. یہ تحفہ لیں اور اس تحفے کے بعد مجھے یہ سننے کو ملے کہ آپ کیا چیز لے کے آئی ہیں. میں یوز کر کے اس کا پورا تجربہ کر کے چیزوں کے جوڑ توڑ کرتی ہوں بیٹھ کے، یہ سوچتی ہوں آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہوگی، کیا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی، میں نے کیا لے کے جانا ہے جو آپ کو فائدہ دے. الحمدللہ اب تک ہزاروں چیزیں بتائی ہیں، سب کا ہی فائدہ ہوا ہے. جو کچن میں بہت بیزی رہتی ہیں یا جن کے گھر میں تھوڑی سختی ہے، میری بات کو سمجھ گئی ہوں گی. جو پارلر نہیں جا سکتی ہیں، افورڈ نہیں کر سکتی، وہ بھی پریشانی ہے. پہلی بات تو میرا مشورہ ہے کہ آپ نے خوش رہنا ہے. جیسی بھی ہے زندگی، یہ آپ ہیں، آپ سی او ہیں اس کی. ایکسیپٹ کر لیں، آپ ایکسیپٹ کر لیں، جیسی بھی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. کیونکہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، جو آپ اپنے ساتھ اچھا کر رہی ہیں، وہی جو ہے وہ اچھا ہے آپ کی لائف میں. فیس ود گریس. گریس. لوگ آپ کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ انصاف کریں، آپ اپنے ساتھ اچھا کریں. جو خواتین بہت زیادہ کچن میں رہتی ہیں، پہلی ٹپ تو میں کچن کے ساتھ دوں گی. جن کی جھریاں ہیں، چھائیاں ہیں، نشان پڑ گئے، ٹو ٹون سکن ہے، جو آپ کھانا بنا رہی ہیں نا، جو زیرہ ہانڈی میں ڈالا ہے نا، اسی زیرے کو اتنے سے پانی میں اسی وقت بھگو دو. اچھا. ثابت زیرے کو، سفید زیرے کو، سفید ٹھیک بھگو دیا. کالا بھی کبھی مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سفید زیرے کو بھگو دیا، کھانا بنا لیا، نہانے جا رہی ہیں. گرمیوں میں بھی ایسے کرتی ہوں. جب میں کھانا بنا کے فارغ ہوتی ہوں، پھر میں جو ہے وہ فریش شاور لیتی ہوں اور اس کے بعد چینج کیا. چلیں جی رات کو ڈنر تو لگنا ہے، ڈنر بنانے سے پہلے کی میں بات ٹھیک ہے. تو یہ خواتین جب جانے لگیں، اس سے پہلے 10-15 منٹ کے لیے وہ زیرے کا پانی کاٹن کی اس میں بھگو کے تو اپنے چہرے پہ پورے میں جو ہے وہ اپلائی کر لیں. یقین کریں کہ 10-12 دن کے بعد ان کی چھائیاں ہلکی ہونا شروع ہو جائیں گی، اسکن صاف ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو کالا پن تھا وہ بھی. اتنا آسان نسخہ آپ نے آج تک سنا ہے؟ زیرہ تو ہیرا نکلا. آپ نے بہت اچھا ٹائٹل دیا، زیرہ تو ہیرا بن گیا. آپ نے اس کے ساتھ اپنے چہرے کا. اور دوسرا جو میں آپ کو ایک چیز بتانے لگی ہوں نا، اس کے لیے تو آپ یہ دور دور تک بتائیں. جن کو بہت سے ٹریٹمنٹ کروا کے، ایستھیٹکس کے پاس جا کے، ڈاکٹرز کے پاس جا کے، اسکن ٹریٹمنٹ کروا کے بھی فرق نہیں پڑا، وہ آ جائیں میری طرف. آپ ایک ہی دفعہ زندگی میں ایک چیز خریدنی ہے آپ نے پنسار سے، اور وہ ہے سندل کا لکڑی کا ٹکڑا. اچھا. اتنا موٹا ہو اور اتنا چوڑا ہو، یہ کم از کم نا 30-40 سال تو چل ہی جائے گا. اچھا. اپنی بیٹی کو گفٹ کر دیجیے گا، وہ اپنی بیٹی کو دے دے گی. اتنا چوڑا، لمبا اور اتنا چوڑا سندل کی لکڑی کا ٹکڑا. ٹھیک ہے. وہ آپ نے گھر لا کے رکھ لینا ہے. اب نکالیں امی کے کچن سے، یا نانوں کو یا دادوں کو فون کریں. مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے جتنا مزہ آتا ہے نا، میں یہ کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں کرتی ہوں. ان کو بھی اندازہ نہیں ہے، میموریز بھی ہیں، چائلڈ میموریز ہیں. ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ میموریز کتنی خوبصورت ہے. میں اور آپ بھی میموری ہیں. تو کیوں نہ ہم خوبصورت یاد بنے، ہم تلخ کیوں بنے. اچھا، وہ سندل کا ٹکڑا آپ نے ایک ہی دفعہ خود جا کے لے کے آئیں، اور اس کو ایسا بنائیں جیسے صابن کا ٹکڑا ہوتا ہے. یعنی فلیٹ. آپ نے اس کو شیپ ایسے دینا ہے جیسے صابن کا ٹکڑا، گول نہیں، تھوڑا چکور میں، جیسے آپ نے ہاتھ میں کچھ صابن کا بار پکڑا ہوا ہے. صحیح ہے. اتنا سا، اتنا لمبا اور اتنا سا چوڑا، جیسے آپ نے صابن کی چھوٹی ٹکیا پکڑی. ٹھیک ہے. جو آپ کے ہاتھ میں گرپ ہو جائے، اور اس کو تھوڑا سا گھس کے دیکھیں جس پہ گرپ ہو جائے آپ کی. اوکے. ٹھیک ہے، وہ بنانا ہے. اب وہ سیل نہیں ہوتی تھی جس پہ ہم مسالے کوٹتے تھے، میری امی کی طرف آج بھی پڑی ہے، جس پہ مسالے بنتے تھے، ادرک لہسن کا پیسٹ بنتا تھا، جس کے اوپر ہم شامی کباب کا مسالہ بناتے تھے. اور میں چھوٹی سی تھی، میری امی دھنیا پودینے کی چٹنی بناتی تھی، اناردانے کی. اور مزے کی بات ہے آج بھی میرے اندر وہ خوشبو موجود ہے. امی کے کچن سے وہ گرم گرم خوشبو، اور وہ دسترخوان کے اوپر چٹنی کی، اور وہی یادیں ہیں جو مجھے بے چین رکھتی ہیں کہ میں نے بتانا ہے، میں نے بنانا ہے یہ چیز. وہ سیل اگر فارغ پڑی ہے، کیونکہ امی کی طرف تو فارغ پڑی تھی تو مجھے مل گئی، آپ کی پڑی ہے تو آپ لے آئیں. ایک ہی دفعہ لانی ہے. لیکن اگر آپ کو پاس نہیں ہے وہ والی، تو آپ ارینج کر لیں کہیں سے. لیکن آپ نے پتھر ہی ارینج کرنا ہے. وہ ٹھیک ہے. آپ نے وہ سلیب کا ٹکڑا ہی ارینج کرنا ہے، جو تھوڑا سا جس پہ کٹ لگے ہوں. سلیب کے اوپر آپ کو پتہ ہے سیمنٹ کے اوپر یوں یوں ہوتا تھا، جی ایسی سلیب ہی چاہیے ہوتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک کھیرا لے لیا اور مٹھی بھر کے نیم کے پتے لے لیے.
ٹھیک ہے. نیم کے پتے اور کھیرے کو کھل میں ڈال کے یا چٹو بٹے میں ڈال کے اچھی طرح اس کو پیس لیں یا گرائنڈ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ململ کے کپڑے میں اس کا پانی نتھار لیجیے. اوکے. اب آ گئی اس سلیب کی باری. آپ نے یہ بول کے اندر یہ پانی رکھنا ہے سائڈ پہ. آپ نے آدھا چمچ سلیب پہ ڈالتا جانا ہے اور یہ سندل کا جو ٹکڑا ہے اس کے اوپر گھستے جانا ہے. اچھا. اس سندل کے ٹکڑے کے ساتھ آپ نے اس پانی کو گھسنا ہے. پھر پانی کو گھسنا ہے, وہ ایک گاڑی کریم میں بدلتا جائے گا. اچھا. پھر ایک چمچ ڈالنا ہے اور پھر اس کو گھسنا ہے صابن کی طرح پکڑ کے سلیب پہ. ٹھیک ہے. 3-4 منٹ گھسیں گے تو وہ اتنی سی نا جو ہے وہ براؤن کلر کی ایک کریم کی تہ بنتی جائے گی. اوکے. مطلوبہ آپ نے حاصل کرنی ہے جو آپ کے چہرے اور ہاتھوں پہ آ جائے. ہاتھوں پہ لازمی لگائیے گا. آپ نے وہ کریم آرام سے نکال لی. باقی جو آپ کا مکسچر ہے اس کو آپ کیسے بھی یوز کر لیں, خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے, بہت خوبصورت ہوتی ہے. باقی جو آپ کا مکسچر بچا ہے اس کو کہیں آپ نے یوز کرنا ہے, فریج میں رکھنا ہے, وہ مجھے نہیں پتا, وہ صرف 2 دن چلے گا, تیسرے دن نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. تو اتنا ہی نکالیے گا. اور جو سندل کا ٹکڑا دھوئیے پھر سکھا لیجئے. میں نے کہا سالوں چلے گا. سلیب کے اوپر سے ساری کریم اکٹھی کریں, جہاں جہاں کیل, دھبے, چھائیاں اور انڈر بیگز اور جو کالا جو آنکھ کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں وہ والے جو کچھ بھی ہے, آپ اس کا لیپ روز چہرے پہ کریں گی. اور 1 ہفتہ 8 دن کے بعد آپ کا چہرہ وہ چہرہ نہیں رہے گا جو آپ کو تکلیف دیتا تھا کہ میرے داغ دھبے نہیں جا رہے, میرے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرا پمپلز ہیں یا کچھ بھی ہے. یہ آپ کی اسکن کی تہ کو چاندی بنا دے گا یہ نسخہ. اور اب تک کا میرا یہ بالکل شہنشاہ نسخہ ہے اور یہ ضرور استعمال کیجیے گا. پلیز مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کیونکہ یہ بہت بھی محنت سے میں تیار کر کے لائی ہوں اور یہ بہت ہی خوبصورت نسخہ ہے. ایک دفعہ آپ نے اس کو, آپ کو کسی دنیا کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ ٹکڑا لے لیا, آپ کی سلیب ہے اور اس کے اوپر آپ اور چیزیں بھی بنا سکتی ہیں. آپ تھوڑا سا ٹماٹر کو گھس سکتی ہیں, دہی کے ساتھ گھس کے اس کو لیپ کریں چہرے کے اوپر, گرائنڈر کو چھوڑیں. آپ اس کے اوپر پہلے تو آپ یہ چھائیوں والا جو میں نے بتایا, اس کے بعد اسی سلیب کے اوپر ڈفرینٹ نسخے آپ کو بتاؤں گی. اس کو اپنی نا بالکنی میں رکھ دیں یا اپنے کمرے کے باہر, اور سنڈے کو جب آپ نے یہ بیوٹی ٹریٹمنٹس لینے نا کسی کو بتانا نہیں ہے. لوگوں کو لیٹ دیم گیس کہ آپ اتنی خوبصورت دن بدن کیسے ہو رہی ہیں, لیکن سب کو پتہ چلے گا ہی. اچھا, یہ تو آپ نے چاندی نسخہ بتایا, ایک سونے کا نسخہ بھی ہے. وہ ایسا نسخہ ہے کہ شاید ناظرین سنے اور حیران ہو جائیں. وہ ہے کہ پھٹے ہوئے دودھ سے بھی آپ اپنی اسکن کو گلوئنگ بنا سکتے ہیں. بالکل وہ میں بہت حیران ہوئی. میں نے کہا پھٹا ہوا دودھ تو ہم ایسے پھینکتے ہیں بھائی, جی ہاں, بہت برا لگ رہا ہے. جی ہاں, یہ میں نے بتایا تھا. اور یہ اتنا کمال نسخہ ہے کہ یہ پنیر کا نسخہ سمجھ لیں آپ. اچھا. جس کو ہم ایک دم اللہ نہ کرے نالیوں کی نظر کر دیتے ہیں, اس دودھ کو آپ پانی سمیت اٹھا لیں. اچھا. پانی سمیت اٹھا لیں. جو دودھ پھٹ گیا ہے, نہیں پھٹا تو 2 چمچ 3 چمچ دودھ میں 2 قطرے لیمن کے ڈالیں, پھٹ جائے خود ہی پھاڑ لیں. اگر نہیں پھٹ رہا, وہ تو پتیلیاں اللہ نہ کرے وہ خراب ہو جاتا ہے, جو کبھی ضائع مت کریں. وہ ایسے اس کے اندر کچھ کیمیکلز نیچرل پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کے داغ دھبوں کے لیے نیچرل بلیچ ہے. قدرت کا آپ دیکھیں کہ کیا تحفہ ہے انمول, کہ اس نے خراب چیز میں بھی ہمارے لیے فائدہ جوڑا ہے. بالکل. اگر آپ پھٹے ہوئے دودھ میں لیمن ڈال کے منہ پہ لگاتے ہیں نا تو یہ نیچرل بلیچ ہے. یہ بلیچ کریم ہے چہرے کی. تو آپ نے وہ اتنا پھٹا ہوا دودھ لے لیا, نہیں ہے تو میں نے کہا نا 2-3 چمچ پھاڑ لیں. تو اس کے اندر ململ کا